الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ مسجد نبوی شریف کی تعمیر میں خود بھی حصہ لیتے رہے. صحابہ کو جوش دلانے کے لیے سرکار خود اشعار بھی پڑھتے رہے اور یہ مسجد ہر قسم کی دنیاوی تکلفات سے پاک اور اسلام کی سادگی کی سچی اور صحیح تصویر تھی. اس مسجد کی عمارت اول طول و عرض میں 60 گز لمبی اور 54 گز چوڑی تھی اور اس کا قبلہ بیت المقدس کی طرف بنایا گیا تھا، مگر جب قبلہ بدل کر کعبے کی طرف ہو گیا تو مسجد کے شمالی جانب ایک نیا دروازہ قائم کیا گیا. اس کے بعد مختلف زمانوں میں مسجد نبوی شریف کی تجدید و توسیع ہوتی رہی. مسجد کے کنارے پر ایک چبوترا تھا جس پر کھجور کی پتیوں سے چھت بنا دی گئی تھی. اسی چبوترے کا نام صفہ ہے. جو صحابہ گھر بار نہیں رکھتے تھے وہ اسی چبوترے پر سوتے بیٹھتے تھے اور یہی لوگ اصحاب صفہ کہلاتے ہیں. تو یہ مسجد نبوی شریف کی پہلی تعمیر تھی. بالکل سادگی سے بنی ہوئی مسجد، کھجور کی پتیوں سے، کھجور کے تنوں سے. اس کے بعد میں باہر کی طرف چبوترا تھا ایک، جن صحابہ مطلب جو غربت تو تھی ہی اور جو بالکل یعنی گھر بار بھی نہیں تھا، وہ یہیں پر سرکار کے دیدار کے لیے اور حضور کی قربت کے لیے اسی چبوترے پر رہتے تھے. اور صفہ جو ہے اصحاب صفہ سنا ہوگا آپ لوگوں نے نام، یہی انہی صحابہ کو اصحاب صفہ کہا جاتا تھا. ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے مکانات. مسجد نبوی کے متصل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے لیے حجرے بھی بنوائے. اس وقت تک حضرت بی بی سودا اور حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما نکاح میں تھیں، اس لیے 2 ہی مکان بنوائے. جب دوسری ازواج مطہرات آتی گئیں تو دوسرے مکانات بنتے گئے. یہ مکانات بھی بہت ہی سادگی کے ساتھ بنائے گئے تھے. 10 ہاتھ لمبے، 6 7 ہاتھ چوڑے، یعنی 10 بائی 10 سمجھ لیجیے، چھوٹے چھوٹے کمرے. کچی اینٹوں کی دیواریں، کھجور کی پتیوں کی چھت، وہ بھی اتنی نیچی کہ آدمی کھڑا ہو کر چھت کو چھو لیتا. دروازوں میں کیواڑ یعنی دروازے بھی نہیں تھے. کمبل یا ٹاٹ کے پردے پڑے رہتے تھے. یہ ہے ان کی سادگی جو ساری دنیا کے سردار ہیں، ساری دنیا کے مالک ہیں. اللہ نے ساری دنیا آپ کی خدمت میں، آپ کے قدموں میں ڈال دی ہے، اور ان کی سادگی کا یہ عالم ہے. اور آج ذرا سا پیسہ آ جائے تو پھر دیکھیے مسلمان کتنا اڑتا ہے، کتنا، باپ رے. اپنے نبی کو دیکھیے اور اپنے عمل کو دیکھیے. اللہ تقوی اور پرہیزگاری اور عجز و انکساری عطا فرمائے ہم سب کو. آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. یہ ہے شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کاشانہ نبوت جس کی آستانہ بوسی اور دربانی جبریل کے لیے سرمایہ سعادت اور باعث افتخار تھی.
وہ شہنشاہ کونین جس کو خالق کائنات نے اپنا مہمان بنا کر عرش اعظم پر مسند نشین بنایا، اور جس کے سر پر اپنی محبوبیت کا تاج پہنا کر زمین کے خزانوں کی کنجیاں جس کے ہاتھوں میں عطا فرما دیں، اور جس کو کائنات عالم میں قسم قسم کے تصرفات کا مختار بنا دیا، جس کی زبان کا ہر فرمان کن کی کنجی، جس کی نگاہ کرم کے ایک اشارے نے ان لوگوں کو جن کے ہاتھوں میں اونٹوں کی مہار تھی، انہیں اقوام عالم کی قسمت کی لگام عطا فرما دی۔ اللہ اکبر۔ وہ تاجدار رسالت جو سلطان دارین اور شہنشاہ کونین ہے، اس کی حرم سرا کا یہ عالم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آج کل کے ایک منسٹر ہو جائے تو اتنا بڑا بنگلہ، اتنے چوکیدار، اتنے کام کاج کرنے والے، عام لوگ تو پہنچ بھی نہ سکے۔ اسلام میں سیاست یہ ہے اسلام کی، کتنا بھی بڑا ہو جائے، یہ جب تک کہ اس سادگی پر رہے تو اسلام ترقی کرتا رہا۔ جب دنیاوی محبت گھسی ہے ہمارے بادشاہوں کے دلوں میں، جیسے آج آپ دیکھ لیجئے، سعودی حکمران، دبئی کے حکمران، اور بھی جو اسلامی ممالک ہیں، ان کی عیش کوشیوں کو دیکھ لیں تو آپ یہی کہتے بیٹھیں گے کہ کیا انہیں دنیا کے دوسرے مسلمانوں کی خبر نہیں ہے؟ جو دوسرے مسلمان جو آج بھوکوں مر رہے ہیں، ان کی فکر ذرا بھی نہیں۔ یہی ہماری زبان سے نکلے گا کہ ان کے پاس اپنی عیش پرستی کے لیے اتنا سامان ہے، اور دوسرے دنیا کے جو مسلمان ہیں ان کے لیے کیا کر رہے ہیں یہ لوگ۔ آج پوری قوم، پورے مسلم قوم آج یہی سوال سب سے کر رہی کہ آخر اتنا کچھ ہو رہا ہے، عرب کیوں مسلمانوں کی طرف سے ایک لفظ نہیں بولتے؟ اللہ ہدایت فرمائے، آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مہاجرین جو اپنا سب کچھ مکہ میں چھوڑ کر مدینہ چلے گئے تھے، ان لوگوں کی سکونت کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے قرب و جوار ہی میں انتظام فرمایا۔ انصار نے بہت بڑی قربانی دی کہ نہایت فراخ دلی کے ساتھ اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے اپنے مکانات اور زمینیں دیں، اور مکانوں کی تعمیرات میں ہر قسم کی امداد بہم پہنچائی، جس سے مہاجرین کی آباد کاری میں بڑی سہولت ہو گئی۔ سب سے پہلے جس انصاری نے اپنا مکان حضور کو بطور ہبہ کے نذرانہ کیا، اس خوش نصیب کا نام حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ چنانچہ ازواج مطہرات کے مکانات حضرت حارثہ بن نعمان ہی کی زمین میں بنائے گئے۔ دیکھا آپ نے، یعنی صحابہ میں وہ محبت، وہ اخوت تھی کہ اپنے گھر، اپنی زمین، یعنی آج تو زمین کے لیے کیا کچھ نہیں ہو جاتا، باپ بیٹے کا دشمن، بیٹا باپ کا دشمن، اور وہاں کوئی رشتہ نہیں ہے، صرف رشتہ ہے تو ایمان کا، اور وہ ایمانی رشتہ ایسا نبھایا الحمدللہ کہ اپنی زمینیں، اپنے گھر، سب کچھ، یعنی کہ اپنے بھائیوں کے لیے کہ یہ ہمارے بھائی سب کچھ چھوڑ کر آئے، ان کے رہنے کا بندوبست ہو جائے۔ جہاں جہاں حضور نے فرمایا، صحابہ کرام نے وہاں اپنے ہاتھوں سے اپنی جگہ اپنے دوسرے بھائیوں کو، مہاجرین بھائیوں کو عطا فرما دی تاکہ یہ آرام سے رہ سکیں۔ تو یہ سارے واقعات سن ہجری، پہلی سن ہجری کے ہیں۔ ایک اور واقعہ ہے اس میں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی۔ حضرت بی بی عائشہ کی بہت فضیلت ہیں، وہ تو خیر انشاءاللہ آئے گا، ازواج مطہرات کے باب میں بیان ہوگا۔ حضرت عائشہ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت سے پہلے ہی مکہ میں ہو چکا تھا، مگر ان کی رخصتی ہجرت کے پہلے ہی سال مدینہ میں ہوئی۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ دودھ سے لوگوں کی دعوت ولیمہ فرمائی۔ سادگی دیکھیے، یہ ہے شادی کی سادگی۔ کہیں اس پر اب بولے جاؤں تو ایک اچھا خاصا طویل مضمون ہو جائے گا شادیوں کے بارے میں۔ اللہ ہماری قوم کو ہدایت دے۔ مسجد نبوی کی تعمیر تو مکمل ہو گئی، مگر لوگوں کو نمازوں کے وقت جمع کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا جس سے نماز با جماعت کا انتظام ہوتا۔ اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ فرمایا۔ بعض نے نمازوں کے وقت آگ جلانے کا مشورہ دیا، بعض نے ناقوس بجانے کی رائے دی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ان طریقوں کو پسند نہیں فرمایا۔ یہ جو آگ جلانا اور شنکھ وغیرہ بجانے کا یہ صحابہ نے جو جاتے تھے سفر کے لیے، تجارت کے لیے، تو دیکھتے تھے باہر کے جو کفار تھے وہ اپنے وقت میں، اپنے عبادت کے وقت میں یہ ساری حرکتیں کرتے تھے۔ تو عرض کی کہ ہم بھی ایسا کر لیں، تو سرکار نے منع فرما دیا کہ نہیں، جو کفار نے کیا ہے، غیروں نے کیا، وہ طریقہ صحیح نہیں، وہ نہیں کیا جائے گا۔ بعض نے نمازوں کے وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ تجویز پیش کی کہ ہر نماز کے وقت کسی آدمی کو بھیج دیا جائے جو پوری مسلم آبادی میں نماز کا اعلان کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند فرمایا اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ نمازوں کے وقت لوگوں کو پکار دیا کریں۔ چنانچہ وہ الصلاۃ جامعہ کہہ کر پانچوں نمازوں کے وقت اعلان کرتے تھے۔ اسی درمیان میں ایک صحابی حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ اذان شرعی کے الفاظ کوئی سنا رہا ہے۔ پہلے کیا کہ آپ جا کر الصلاۃ جامعہ پکاریے اور لوگ آ جائیں گے صحابہ۔ اب خواب میں حضرت عبداللہ بن زید نے دیکھا کہ جو آج کی اذان جو ہے اسی طریقے کے الفاظ آپ کو خواب میں دکھائی دیے، سنائی دیے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے صحابہ کو بھی اسی قسم کے خواب نظر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو من جانب اللہ سمجھ کر قبول فرمایا اور حضرت عبداللہ بن زید کو حکم دیا کہ تم بلال کو اذان کے کلمات سکھا دو کیونکہ وہ تم سے زیادہ بلند آواز ہیں۔ چنانچہ اسی دن سے شرعی اذان کا طریقہ جو آج تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ۔ تو یہ طریقہ اس دن سے شروع ہوا، یعنی خواب میں اذان یہ کلمات آئے، سرکار کو بھی دوسرے صحابہ کو بھی، وہی کلمات آج اذان کی صورت میں ہم سنتے ہیں۔ اب یہ ایک اور بہت بڑا، بہت ہی پیارا کام جو ہوا پہلی سن ہجری میں انصار و مہاجرین کی بھائی چارگی کا، وہ بھی سماعت فرمایا۔ حضرات مہاجرین جو کہ انتہائی بے سر و سامانی کی حالت میں بالکل خالی ہاتھ اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر مدینہ آئے تھے، اس لیے پردیس میں مفلسی کے ساتھ وحشت و بیگانگی اور اپنے اہل و عیال کی جدائی کا صدمہ محسوس کرتے تھے۔ اس میں شک نہیں کہ انصار نے ان مہاجرین کی مہمان نوازی اور دل جوئی میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، لیکن مہاجرین دیر تک دوسروں کے سہارے زندگی بسر کرنا پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ لوگ ہمیشہ سے اپنے ہاتھ کی کمائی کھانے کے خوگر تھے۔ اس لیے ضرورت تھی کہ مہاجرین کی پریشانی کو دور کرنے اور ان کے لیے مستقل ذریعہ معاش مہیا کرنے کے لیے کوئی انتظام کیا جائے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال فرمایا کہ انصار و مہاجرین میں رشتہ اخوت یعنی بھائی چارگی کا رشتہ قائم کر کے ان کو بھائی بھائی بنا دیا جائے،
تاکہ مہاجرین کے دلوں سے اپنی تنہائی اور بے کسی کا احساس دور ہو جائے اور ایک دوسرے کے مددگار بن جانے سے مہاجرین کے ذریعہ معاش کا مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ چنانچہ مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے مکان میں انصار و مہاجرین کو جمع فرمایا۔ اس وقت تک مہاجرین کی تعداد 45 یا 50 تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ مہاجرین تمہارے بھائی ہیں۔ پھر مہاجرین و انصار میں سے دو شخص کو بلا کر فرماتے گئے کہ یہ اور تم بھائی ہو سرکار، فلاں تم اور فلاں تم، ایک انصاری ایک مہاجر کو بلاتے تم دونوں بھائی ہو، ایک دوسرے کو بلاتے تم دونوں بھائی ہو سرکار، اس طریقے سے بھائی بناتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہی یہ رشتہ اخوت بالکل حقیقی بھائی جیسا رشتہ بن گیا۔ چنانچہ انصار نے مہاجرین کو ساتھ لے جا کر اپنے گھر کی ایک ایک چیز سامنے لا کر رکھ دی اور کہہ دیا کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، اس لیے ان سب سامانوں میں آدھا آپ کا اور آدھا ہمارا ہے۔ دیکھیے کیا یہ کیسی محبت تھی، یہ کیسا یعنی اسلام کا درد اور اسلام کی مسلمانوں کے لیے آپس کی محبت، کتنا بڑا درس دے رہے ہیں یہ انصار ہمارے لیے۔ کاش یار، اللہ اکبر کبیرہ، کچھ ہم سمجھ سکتے، کچھ بھی تھوڑا سا ہی عمل کر لیں تو آج مسلمانوں کے حالات سدھر جائیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے۔ اچھا پہلے سن لیجئے پھر میں بولتا ہوں، ابھی تو یہ صرف سامان ہے، ابھی اور کیا ہوگا وہ بھی دیکھیے۔ حد یہ ہو گئی کہ حضرت سعد بن ربیع انصاری جو حضرت عبد الرحمن بن عوف مہاجر کے بھائی قرار پائے تھے، ان کی 2 بیویاں تھیں۔ حضرت سعد بن ربیع انصاری نے حضرت عبد الرحمن سے کہا کہ میری ایک بیوی جسے آپ پسند کریں میں اس کو ابھی طلاق دے دیتا ہوں اور آپ اس سے نکاح کر لیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ سوچئے ذرا، اس قدر خیال رکھا، اس قدر کیا ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے ایمان کے علاوہ، کوئی خونی رشتہ نہیں، پر اسلام کا رشتہ، ایمان کا رشتہ، اور اس پر ایسا ایثار سرکار نے فرمایا بھائیو بس ختم، سب کچھ لا کر سامنے رکھ دیا کہ لو آدھا تمہارا آدھا میرا، یہاں تک کہ بیوی بھی یعنی جسمانی خواہشات بھی ہوتی ہیں، ضرورت ہوتی ہے، تو یہ بھی کہ آپ جن سے چاہے آپ، میں ابھی طلاق دے دیتا ہوں، آپ نکاح کر لیجئے۔ یہ اور آج کا مسلمان ایمانی رشتہ تو بہت دور کی بات ہے، وہ درد تو رہا ہی نہیں۔ جو حضور نے جو فرمایا تھا کہ مسلمان ایک بدن کی طرح ہے، کہیں بھی اسے چوٹ لگے پورا بدن اس کی درد کو محسوس کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ پیر میں چوٹ لگی تو صرف پیر کو، پورا بدن تکلیف محسوس کرے گا۔ ہاتھ میں چوٹ لگی ہے تو پورے بدن کو اس کا احساس ہوگا۔ تو یہ مسلمان تھے کہ کہیں بھی تکلیف ہو مسلمان کو، دوسرے مسلمان کو اس کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ وہ تو احساس آج دکھائی نہیں دیتا، بولنے کی بھی ضرورت نہیں، سب کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، کہاں کہاں کیا کیا ہو رہا ہے، سب کو پتہ ہے۔ اور بہت سی جگہ یہ ہے کہ ہم کچھ کر بھی نہیں پاتے، بہت سے کام ایسے ہیں کہ ہم کرنا چاہتے بھی ہیں تو کر نہیں سکتے، جو کر سکتے ہیں وہ آرام سے بیٹھے ہوئے۔ حکمراں جو ہے ان کو کوئی فکر نہیں کسی مسلمان کی، بلکہ حال یہ ہے کہ مسلمانوں کے جو دشمن ہیں، جو مسلمانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، ان کو یہ عرب حکمراں جو ہے ایوارڈ دے رہے ہیں، انعام دے رہے ہیں، ان کو اعزاز، عزت و شرف دے رہے ہیں۔ اتنا برا حال ہماری قوم کا آج چل رہا ہے، ہمارے قوم کے حکمرانوں کا چل رہا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہاں پر ایثار دیکھیے کہ سب کچھ سامنے لا کر رکھ رہے ہیں، اور ہمارا حال کیا ہے کہ ہم کو موقع ملے تو کچھ بھی نہ چھوڑیں، سب اپنے نام پہ کر لیں۔ دکان ہے تو میری، گھر ہے تو میرا، سب کچھ مجھے اپنے نام پر کر لینا ہے، سب کچھ میرا ہے۔ بھائی بہن وہ سب ختم ہو گیا۔ دیکھیں کیا کیا ہوتا ہے پھر، کورٹ کچہری، کیا زندگیاں نکل جاتی ہیں۔
سیکھنے کی بات ہے، یہ سب صرف سننا نہیں ہے، سیکھنے کی باتیں ہیں. کاش اپنے دلوں میں لے کر عمل کرنے کی کوشش بھی کر لیں ہم لوگ. ایک الگ ہی دنیا دکھائی دینے لگ جائے گی اگر وہ ان باتوں پر اگر مسلمان عمل کرنے لگ جائے تو ایک الگ ہی معاملہ ہوگا، ایک الگ ہی مسلمانوں کی حالت ابھر کر آئے گی انشاءاللہ. تو پروردگار عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ. اب یہ انصار نے یہ کیا، سب کچھ پیش کر دیا. مہاجرین نے کیا کیا وہ بھی دیکھیے. اللہ اکبر. اس میں شک نہیں کہ انصار کا یہ ایثار ایک ایسا بے مثال شاہکار ہے کہ اقوام عالم کی تاریخ میں اس کی مثال مشکل سے ہی ملے گی. مگر مہاجرین نے کیا طرز عمل اختیار کیا، یہ بھی ایک قابل تقلید تاریخی کارنامہ ہے. حضرت سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ عنہ کی اس مخلصانہ پیشکش کو سن کر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے شکریہ کے ساتھ یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ سب مال و متاع اور اہل و عیال آپ کو مبارک فرمائے، مجھے تو آپ صرف بازار کا راستہ بتا دیجئے. سبحان اللہ. سب آپ رکھیے، اللہ آپ کو اور مبارک کرے اور ترقی عطا فرمائے. اپنے اہل و عیال بھی آپ اپنے ساتھ رکھیے، مجھے تو بازار کا راستہ بتا دیجیے. انہوں نے مدینہ کے مشہور بازار قیقاع کا راستہ بتا دیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بازار گئے اور کچھ گھی کچھ پنیر خرید کر شام تک بیچتے رہے. اسی طرح روزانہ وہ بازار جاتے رہے اور تھوڑے ہی عرصے میں وہ کافی مالدار ہو گئے اور ان کے پاس اتنا سرمایہ جمع ہو گیا کہ انہوں نے شادی کر کے اپنا گھر بسا لیا. جب یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم نے بیوی کو کتنا مہر دیا؟ عرض کیا کہ 5 درہم برابر سونا. ارشاد فرمایا کہ اللہ تمہیں برکتیں عطا فرمائے، تم دعوت ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری ہو. اور رفتہ رفتہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی تجارت میں اتنی خیر و برکت اور ترقی ہوئی کہ خود ان کا قول ہے کہ میں مٹی کو چھو دیتا ہوں تو سونا بن جاتی ہے. منقول ہے کہ ان کا سامان تجارت 700 اونٹوں پر لد کر آتا تھا، اور جس دن مدینہ میں ان کا تجارتی سامان پہنچتا تھا تو تمام شہر میں دھوم مچ جاتی تھی. حضرت عبد الرحمن بن عوف کی طرح دوسرے مہاجرین نے بھی دکانیں کھول لی. حضرت ابوبکر صدیق کپڑے کی تجارت کرتے، حضرت عثمان غنی اسی بازار میں کھجوروں کی تجارت کرنے لگے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تجارت میں مشغول ہو گئے. دوسرے مہاجرین نے بھی چھوٹی بڑی تجارتیں شروع کر دی. غرض باوجود یہ کہ مہاجرین کے لیے انصار کا گھر مستقل مہمان خانہ تھا، مگر مہاجرین زیادہ دنوں تک انصار پر بوجھ نہیں بنے، بلکہ اپنی محنت اور بے پناہ کوششوں سے بہت جلد اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے. سبحان اللہ. مشہور مورخ حضرت علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ یہ عقد مواخات یعنی جو بھائی چارے کا معاہدہ ہوا تھا تو انصار و مہاجرین کے درمیان ہوا. اس کے علاوہ ایک خاص عقد مواخات مہاجرین کے درمیان بھی ہوا، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر کو دوسرے مہاجر کا بھائی بنا دیا. یہ بھی ہوا کہ تم سب چھوڑ چھاڑ کر آئے تو تم بھی آپس میں بھائی بن جاؤ. چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر، حضرت طلحہ و حضرت زبیر، حضرت عثمان و حضرت عبد الرحمن بن عوف کے درمیان جب بھائی چارہ ہو گیا، ان کو بھی آپس میں مہاجرین کو بھی بھائی بنا دیا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دربار رسالت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، لیکن مجھے آپ نے کسی کا بھائی نہیں بنایا.
آخر میرا بھائی کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی فکر مت کرو، تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ سبحان اللہ، تمہیں کسی اور کا بھائی بننے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا بھائی تو میں ہوں، صرف دنیا میں ہی نہیں آخرت میں بھی۔ سبحان اللہ، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ ہے۔ ایک جگہ اور آگے آئے گا انشاءاللہ، اس میں ایک جنگ کے موقع پر، وہاں بھی سب کافی باتیں انشاءاللہ موقع پر پیش کریں گے۔ اب وقت جو ہے وہ بڑھ جا رہا ہے، پھر کبھی انشاءاللہ اگلی قسط میں پھر حاضر ہوتا ہوں انشاءاللہ عز و جل۔ اس کے بعد جو یہودیوں کے ساتھ معاملات کیسے ہوئے وہ بھی، یعنی بالکل ایک بیس بنایا جا رہا تھا مدینہ منورہ سے، ایک یعنی اب یہاں سے اسلام کو پھیلنا ہے تو پہلے یہیں پر مضبوطی ہونی چاہیے، جو ایک بیسک ہونی چاہیے سب جگہ، یعنی جو ایک حکمراں ہوتا ہے وہ اسی طریقے سے، وہی کام یہاں ہو رہا تھا۔ شروعات ابتدائی دور تھا، ابھی وہ شروعات کے کام ہو رہے تھے، اس کے بعد میں انشاءاللہ جو جیسے جیسے ہوتا رہے گا آپ دیکھیں گے، سنیں گے انشاءاللہ واقعات۔ تو اللہ تعالیٰ سننے کی اور سب سے بڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ سب کچھ ہم عمل کر سکتے ہیں، نہیں، یہ دعویٰ تو آج میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر تھوڑا بھی کر لیں تو انشاءاللہ ولایت آ جائے گی، ولی بن جائیں گے تھوڑا کرنے پر بھی۔ بس اللہ پروردگار اپنے پیاروں کے عمل کا جو انہوں نے کیا ہے اس کا ایک ذرہ، تھوڑا سا، ایک ہلکا سا ہم کو اگر کرا دے، ہماری طاقت نہیں کرنے کی، وہ کرا دے، اللہ اگر کرا دے تو انشاءاللہ ہماری دنیا اور آخرت سنورتی ہوئی دکھائی دے گی، بہت الگ ہی معاملات ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ پروردگار کاش ہماری زندگیوں کو ویسی زندگی بنا دے، اس کے پیاروں کی جیسی زندگی بنا دے، جیسے اس کے پیاروں نے اپنی زندگیاں گزاری ہے ویسے ہی ہم گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، ویسے ہی ہماری زندگی بنا دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔